صغیر کی سرزمین پر کبھی ایک ایسا چھوٹا سا راج تھا جو نہ تو بہت امیر تھا نہ ہی بہت طاقتور، مگر اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت نے دور دور تک شہرت پائی ہوئی تھی۔ اس راج کا بادشاہ جسونت سنگھ تھا، ایک نیک دل مگر فکر مند شخص۔ سلطنت کی سرحدوں پر بڑی طاقتیں حملہ آور ہو رہی تھیں اور وقت کا دھارا بدل رہا تھا، لیکن ان سب حالات میں ایک ہی چراغ امید کا جلتا تھا، اس کی بیٹی راجکماری انایا۔ انایا عام راجکماریوں کی طرح نہ تھی، وہ زیورات اور ریشمی ساڑیوں سے زیادہ کتابوں اور کہانیوں کی دلدادہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، طاقت آخر کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف تخت پر بیٹھنا ہی طاقت ہے یا عوام کے دل جیت لینا اصل اقتدار ہے؟ محل کے بیچوں بیچ ایک پرانا ہال تھا جسے خوابوں کا محل کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ہال صدیوں پرانا ہے اور اس کے ستونوں پر بنے عجیب و غریب نقوش دراصل کوئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ بچپن سے ہی انایا ان ستونوں کو غور سے دیکھتی رہی تھی۔ ہر رات جب چاندنی محل پر بکھرتی تو وہ ان نقوش کو چھو کر یہ سوچتی کہ شاید یہ کسی کھوئے ہوئے عہد کی کہانی سنانے والے ہیں۔ ایک رات جب طبلوں کی تھاپ محل میں گونج رہی تھی اور راجہ دربار میں مصروف تھا، انایا اکیلی خوابوں کے محل میں جا پہنچی۔ اچانک اس کی انگلی ایک ستون پر کھنچے ہوئے سنہری نقش پر رکی۔ جیسے ہی اس نے نقش پر ہاتھ رکھا، ستون ہلکا سا کانپ اٹھا اور اس کے قدموں کے نیچے زمین چرمرائی۔ ایک خفیہ دروازہ کھلا، اندر اندھیرا تھا، مگر انایا کے دل میں ہمت کی مشعل روشن تھی۔ وہ اندر گئی تو ایک لمبی سرنگ نظر آئی جس کے آخر میں چراغوں کی مدھم روشنی جھلملا رہی تھی۔ وہاں ایک صندوق رکھا تھا جس پر پرانی سنسکرت اور فارسی میں الفاظ درج تھے، یاد رکھو یہ خزانہ تلواروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ انایا نے صندوق کھولا تو اندر سونے یا ہیرے نہیں بلکہ ایک پرانا کتابچہ رکھا تھا۔ اس کے اوراق کمزور تھے مگر تحریر واضح تھی۔ یہ دراصل ایک عہد نامہ تھا جسے صدیوں پہلے ایک بھولے ہوئے بادشاہ اور ایک صوفی بزرگ نے مل کر لکھا تھا۔ اس عہد نامے میں ایک راز چھپا تھا، سلطنتوں کی اصل طاقت عوام کی محبت اور انصاف میں ہے، نہ کہ جنگی فتوحات یا خزانے میں۔ انایا نے محسوس کیا کہ یہی وہ سچ ہے جسے اس وقت کے بادشاہ بھول گئے تھے۔ وہ جان گئی کہ اگر یہ تعلیم پھیلائی جائے تو راج کو بچایا جا سکتا ہے۔ انایا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی آواز بنے گی۔ وہ ہر شام محل کے باغ میں عورتوں، بچوں اور سپاہیوں کو اکٹھا کرتی اور انہیں اس کتاب کے اشعار اور تعلیمات سناتی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ سپاہی جو پہلے صرف جنگ کی بات کرتے تھے، اب عدل اور خدمت کو اصل طاقت ماننے لگے۔ مگر دشمن کو خبر ہو گئی۔ ایک رات حملہ ہوا، قلعے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ انایا کے والد راجہ جسونت سنگھ اپنی فوج کے ساتھ بہادری سے لڑے، لیکن اصل معجزہ انایا کے الفاظ نے دکھایا۔ لوگ جو پہلے ڈرے ہوئے تھے اب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ عورتیں پانی اور دوائی لے کر آئیں، بچے سپاہیوں کو حوصلہ دینے لگے۔ پورا قلعہ ایک خاندان کی طرح لڑا۔ کہانی کے آخر میں دشمن پسپا ہوا، مگر جنگ کے بعد محل کھنڈر میں بدل گیا۔ خوابوں کا محل ٹوٹ پھوٹ گیا۔ انایا خود کہاں گئی یہ کوئی نہ جان سکا۔ کچھ کہتے ہیں وہ شہید ہو گئی، کچھ کہتے ہیں وہ سرنگ کے راستے کہیں اور نکل گئی، لیکن وہ کتاب، وہ ابدی خزانہ ایک صندوق میں بند کر کے پھر سے زمین میں چھپا دیا گیا۔ آج جب کوئی مسافر اس کھنڈر میں جاتا ہے اور رات کی خاموشی میں ہوا کی سرسراہٹ سنتا ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی نرم سی آواز کہہ رہی ہو، طاقت تخت میں نہیں، انصاف اور محبت میں ہے۔